تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا مزار مقدس اسلام پورہ وارثیہ بڑودہ میں مرجع خلائق ہے۔ ان کے والد یعنی سید عبدالرحیم قادری البڑودوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد قدوۃ المشائخین سید علی صاحب میاں قادری البغدادی پیرزادہ جاگیردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کا مزار مقدس خانقاہ علی صاحب میاں نظرآباد دارالامرار میں موجود ہے۔ سیدنا علی صاحب میاں قادری البغدادی کے نام پر محلے کا نام علی صاحب محلہ آج بھی نندربار میں قائم و دائم ہے۔ آپ کے آبا و اجداد میں قطب المشائخ سید عبدالرحیم قادری البغدادی الحسنی الجیلانی نظرآبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بارگاہ غوث الاعظم کے جانشین اور فرزند غوث اعظم ہیں۔ جب آپ کو بصارت ہوئی تو آپ بغداد سے سفر بخارا، سمرقند، خیبر کا سفر کرتے ہوئے سندھ، گجرات، دہلی، مانڈوگڑھ قیام کر کے نندربار میں وارد ہوئے۔ اسی لیے آپ کو وارد ہند بھی کہا جاتا ہے، یعنی سید عبدالرحیم قادری البغدادی کو وارد ہند بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا نسب یعنی عبدالرحیم قادری البغدادی کا نسب 26 واسطوں سے امام المتقین امام حسن مجتبیٰ ابن علی شیر خدا جگر گوشہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور آپ بارگاہ غوث اعظم کے جانشین اور صوفی گجرات سید علی میاں قادری البغدادی کے جد امجد ہیں۔ سید عبدالرحیم قادری البغدادی کے ذریعے نظرآباد میں اسلام پھیلا اور اسلام رونما ہوا۔ آپ نے دین اسلام کی اشاعت ایسے کی کہ لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوئے، اس لیے آپ کو امام بادشاہ ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ سے پہلے نندربار میں اسلام کی شمع روشن کرنے کے لیے سید السادات منبع البرکات امام المشائخ سید علاء الدین امام بادشاہ الچشتی الحسینی الموسوی المشہدی رضی تذکرہ اولیاء دکن میں یہ روایت درج ہے کہ سرکار اجمیر سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم رکاب اور شہید دشت کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید و خلیفہ اور رشتہ دار بھی ہیں۔ میرا سید حسین کنگ سوار المشہدی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مزار تارا گڑھ پہاڑی پر ہے، ان کے برادر حقیقی یعنی سگے بھائی ہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنجر سے بخارا سفر کرتے ہوئے بدخشاں راستے میں پیر و مرشد کی خدمت میں قصبہ ہارون نیشاپور ایران پہنچے۔ وہاں سے اجازت لے کر مدینہ طیبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حکم ملا تو 40 صوفیہ اکرام کو ساتھ لے کر مدینہ شریف تشریف لائے۔ مدینہ شریف سے تبریز، خرقان، مسترآباد، اصفہان، ہیرات، بغداد، لاہور، ملتان، پشاور، غزنی کے راستے سے ہندوستان میں تشریف لائے، اور مشہد غزنی کے راستے سے ہندوستان میں تشریف لائے۔ جن 40 ساتھیوں کے ساتھ آپ عرب سے ہندوستان آئے، ان ساتھیوں میں سید السادات شہید ہند سید علاء الدین امام بادشاہ الچشتی الحسینی الموسوی المشہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اس لیے آپ کو ہم رکاب غریب النواز بھی کہتے ہیں۔ سید السادات سید علاء الدین امام بادشاہ چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اجمیر خواجہ غریب نواز سے اجازت لے کر نندربار کی جانب اسلام کی اشاعت کے لیے روانہ ہوئے۔
جب آپ نظرآباد دارالابرار تشریف لائے تو آپ کے ساتھ 1400 پالکیاں موجود تھی۔ آپ کے لشکر کے سپہ سالار شیر اول غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مزار نندربار کے باب دروازے کے قریب اور وہاں مسجد میں موجود ہے۔ نظرآباد دارالابرار یعنی نندربار آپ نے مہاراجہ نندا گولی کے ظلم کو مٹایا، اس کے ساتھ جنگ کی اور جام شہادت نوش کیا، اور ایک ہاتھ میں سر تھا، دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ آپ ظالموں کو اسی حالت میں قتل کرتے جا رہے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا مزار مقدس اسلام پورہ وارثیہ بڑودہ میں مرجع خلائق ہے۔ ان کے والد یعنی سید عبدالرحیم قادری البڑودوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد قدوۃ المشائخین سید علی صاحب میاں قادری البغدادی پیرزادہ جاگیردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کا مزار مقدس خانقاہ علی صاحب میاں نظرآباد دارالامرار میں موجود ہے۔ سیدنا علی صاحب میاں قادری البغدادی کے نام پر محلے کا نام علی صاحب محلہ آج بھی نندربار میں قائم و دائم ہے۔ آپ کے آبا و اجداد میں قطب المشائخ سید عبدالرحیم قادری البغدادی الحسنی الجیلانی نظرآبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بارگاہ غوث الاعظم کے جانشین اور فرزند غوث اعظم ہیں۔ جب آپ کو بصارت ہوئی تو آپ بغداد سے سفر بخارا، سمرقند، خیبر کا سفر کرتے ہوئے سندھ، گجرات، دہلی، مانڈوگڑھ قیام کر کے نندربار میں وارد ہوئے۔ اسی لیے آپ کو وارد ہند بھی کہا جاتا ہے، یعنی سید عبدالرحیم قادری البغدادی کو وارد ہند بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا نسب یعنی عبدالرحیم قادری البغدادی کا نسب 26 واسطوں سے امام المتقین امام حسن مجتبیٰ ابن علی شیر خدا جگر گوشہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور آپ بارگاہ غوث اعظم کے جانشین اور صوفی گجرات سید علی میاں قادری البغدادی کے جد امجد ہیں۔ سید عبدالرحیم قادری البغدادی کے ذریعے نظرآباد میں اسلام پھیلا اور اسلام رونما ہوا۔ آپ نے دین اسلام کی اشاعت ایسے کی کہ لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوئے، اس لیے آپ کو امام بادشاہ ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ سے پہلے نندربار میں اسلام کی شمع روشن کرنے کے لیے سید السادات منبع البرکات امام المشائخ سید علاء الدین امام بادشاہ الچشتی الحسینی الموسوی المشہدی رضی کہا جاتا ہے۔ آپ کا نسب یعنی عبدالرحیم قادری البغدادی کا نسب 26 واسطوں سے امام المتقین امام حسن مجتبیٰ ابن علی شیر خدا جگر گوشہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور آپ بارگاہ غوث اعظم کے جانشین اور صوفی گجرات سید علی میاں قادری البغدادی کے جد امجد ہیں۔ سید عبدالرحیم قادری البغدادی کے ذریعے نظرآباد میں اسلام پھیلا اور اسلام رونما ہوا۔ آپ نے دین اسلام کی اشاعت ایسے کی کہ لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوئے، اس لیے آپ کو امام بادشاہ ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ سے پہلے نندربار میں اسلام کی شمع روشن کرنے کے لیے سید السادات منبع البرکات امام المشائخ سید علاء الدین امام بادشاہ الچشتی الحسینی الموسوی المشہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ سید السادات سید علاء الدین امام بادشاہ الچشتی الحسینی نظرآبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو سرکار غریب نواز کے مرید و خلیفہ ہیں۔ سراج الہدایہ کتاب میں سید الشہداء آپ کا لقب بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا لقب دوسری کتابوں میں شہید ہند بھی ہیں اور دیگر کتابوں میں قطب العالم اور 40 پالکی کے بادشاہ بھی ہے۔ تذکرہ اولیاء دکن میں یہ روایت درج ہے کہ سرکار اجمیر سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم رکاب اور شہید دشت کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید و خلیفہ اور رشتہ دار بھی ہیں۔ میرا سید حسین کنگ سوار المشہدی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مزار تارا گڑھ پہاڑی پر ہے، ان کے برادر حقیقی یعنی سگے بھائی ہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنجر سے بخارا سفر کرتے ہوئے بدخشاں راستے میں پیر و مرشد کی خدمت میں قصبہ ہارون نیشاپور ایران پہنچے۔ وہاں سے اجازت لے کر مدینہ طیبہ